مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جملہ احباب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کے لیے۔ کم از کم بھی جو میرے بھائی مسافت طے کر کے آئے ہیں تو وہ کم از کم بھی کوئی 20 سے 25 کلومیٹر کی بنتی ہے، اور کوئی ایسے بھی بھائی ہیں ہمارے جو کہ 30 سے 40 کلومیٹر کی مسافت بھی طے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس محفل ذکر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جل مجدہ کا بھی بے انتہا لطف و احسان ہے، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم آج 58ویں ماہانہ یوتھ سیشن میں جمع ہیں۔ خالق کائنات جبین اسلام کے اس مشن میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ میں آج کی اس نشست میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات کشمیر سے لے کر شام تک اور یمن سے لے کر غزہ اور رفح تک جہاں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ اپنی جناب سے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی مدد کا نزول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ میں بھی جو افراد صحت و تندرستی سے محروم ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے 2 کور ممبران سید مزمل علی بھائی جو کہ سینئر مینیجر ہیں جبین اسلام کے، پچھلے کئی روز سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور ہمارے سیکرٹری دعوت حافظ فہیم علی بھائی ان کی بھی آنکھوں کا آپریٹ ہوا ہے کل، اللہ رب العزت ان کے احوال پر بھی اپنی خاص کرم نوازی فرمائے۔ آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز ہم موضوع جہاد سے کرنا چاہیں گے۔ دراصل فی زمانہ جہاں عقائد اسلامیہ کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنس سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھاری جا رہی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی کنٹروورسی اور کنفیوژن حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے۔ ایک شخصیت جہلم سے ان کا تعلق ہے، میں نام لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، تاہم ان کے کچھ کلمات ہیں، ہم وہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے، سوشل میڈیا پہ وہ کافی وائرل شخصیت ہیں، اور بدقسمتی سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ چونکہ ان کو سنتا ہے تو ان کی ہر کہی گئی بات کو نوجوان جو ان کو سننے والے ہیں وہ صحیح اور سچ سمجھنے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان ان کو سننے والے وہ ان کی باتوں کو قرآن و حدیث سے کاؤنٹر چیک نہیں کرتے۔ سو انہوں نے 2-3 ہفتے قبل جہاد سے متعلق جب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کافی زیادہ سرگرم تھا، تاہم کچھ دنوں میں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ بھی اس نے تنازع نے سر اٹھایا، تاہم اس سے کچھ دن قبل جب فلسطین اور اسرائیل کے جہاد کی باتیں ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پر، اور نوجوان نسل اور بالخصوص پاکستانی معاشرہ اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ جہاد میں قدم بڑھائیں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جتنا ہو سکے اقدامات اٹھائیں، تو اس کرٹیکل سچویشن میں اس جہلم کی شخصیت نے اپنے ایک سیشن میں کچھ ایسی باتیں کہیں
جو بالکل تعلیمات قرآنیہ اور تعلیمات سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پر متصادم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا سے لے کر اپنی موٹر بائکس میں جو پیٹرول فیول جو فل کرواتے ہیں اس میں بھی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کی بات درست ہے، لیکن یہاں سے وہ آگے ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنی صحیح بات کو غلط میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہمارا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، بقیہ سارا کام حکمرانوں کا ہے اور ہماری افواج کا ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ لڑنا ہم عوام کا کام نہیں ہے، جنگ لڑنا فوجوں کا کام ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم ٹیکسز دے کر ان کا بجٹ وہ میٹ کروا دیں اور بس آگے جنگ وہ لڑیں۔ یہ اس شخصیت کا کہنا تھا۔ اب یہاں پر جو عام سادہ لوگ، ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں بھلی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، منطق کو اور لاجک کو، عقل کو بات بھلی لگ رہی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے۔ غلط یہ ہے کہ جب ہم اپنے تمام ائمہ اربعہ کو رجوع کرتے ہیں، چاہے وہ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو، یا پھر امام مالک بن انس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام شافعی ہوں، یا پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، چاروں فقہائے اہل السنہ والجماعت وہ متفق ہیں اس بات پر کہ جب دشمن ریاست اسلامیہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور ملت اسلامیہ دفاع کی صورتحال میں ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں جنگ اور جہاد کی ذمہ داری صرف افواج پر نہیں ہوتی، بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر دشمن کا مقابلہ کرنا عین فرض ہو جاتا ہے۔ سو دفاعی جہاد، ڈیفینسو وار، یہ صرف فوجوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ بلکہ عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق یہ لائحہ عمل ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے سورۃ البقرہ کی وہ آیات کہ جن کو میں نے شروع میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ البقرہ کی جو میں نے آیات کوٹ کی ہیں وہ ورس نمبر 204 سے آن ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 204 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حیات دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو یعجبک، لوگوں کو ان کی باتیں بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، منطق کے مطابق لگتی ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ جہاد کرنا، جنگ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے عوام کی۔ جس شخصیت کا میں نے کال کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں فوجیں جانے اور ان کا کام ہے حکمران جانے، ہم بس ٹیکسز دے دیتے ہیں، یہی کام ہے۔ سو دیکھنے میں تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے، عقل کہتی ہے کہ صحیح ہے، اس سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں اپنے بیوی بچے چھوڑ کر بارڈر پر نہیں جانا پڑے گا، تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو گے، بات تو ٹھیک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ باتیں کیا لگتی ہیں؟ فائدہ مند لگتی ہیں، بینیفیشل لگتی ہیں۔ خالق کائنات کی شان پر قربان جائیے، اس نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ جن کی باتیں تو فی الحیات دنیا، دنیاوی امور میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور پھر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهُ، کہ یہ اللہ کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل و جسم پر، دل و جان پر، یہ اپنے سننے والوں کو اس کے سامنے اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یہ ایسے دین کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، مگر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہی لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ آگے آ جائیں تاکہ وہ بھائی کو نا جگہ بھی مل جائے آخر پہ۔
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑالو ہیں۔ آپ دیکھیے جس شخصیت کا میں نے حوالہ دیا، جیلم کی شخصیت، آپ ان کے پورے جو ان کا کریئر ہے اس پر نگاہ دوڑائیں تو رفع یدین پر انہوں نے امت مسلمہ کو لڑوایا، نوجوانوں کو آپس میں لڑوایا، انہوں نے کس کس امر پر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کی، کہاں کہاں انہوں نے فساد پھیلانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ جب ایران نے میزائل فائر کیے اسرائیل پر تو اسرائیل کا ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے جو فضا میں ہی گنبد کی صورت میں اسرائیل کی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے، جو میزائل آتے ہیں ان کو فضا میں ہی مار گراتا ہے۔ تو اسی شخصیت سے کسی نے انٹرویو میں سوال پوچھا کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو میزائلوں کو روک لیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ بڑا اچھا سسٹم ہے۔ اگر میزائل گر جاتے اسرائیل پر تو اسرائیل میں صرف یہودی تو نہیں رہتے، مسلمان بھی تو رہتے ہیں۔ اس سسٹم نے یہودیوں کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلمانوں کو بھی بچایا ہے، سو اللہ اس سسٹم کی حفاظت فرمائے۔ سو قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، یہ امت مسلمہ کی صفوں میں انتشار چاہتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر آگے بڑھیے، اگلی آیت کریمہ میں 206 نمبر آیت میں سورہ البقرہ کی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب ایسے فسادیوں کو ہدایت دی جاتی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیوں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو قرآن و سنت کے اگینسٹ چلا رہے ہیں، کیوں ان کو جہاد سے روک رہے ہیں؟ قرآن و سنت جہاد کی تلقین دے رہا ہے اور آپ امت مسلمہ کو بزدلی کا سبق دے رہے ہیں۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر فلسطین میں لڑنا شروع کر دیں، جب بات آپ کی دفاعی جنگ کی ہو رہی ہے، جیسا میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ جب دفاع کی بات ہو رہی ہے، دشمن آپ کی سرحدوں پر آیا بیٹھا ہے، ایسی صورت میں بھی کوئی شخص کہہ دے کہ جنگ لڑنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، فوجیں لڑیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ گھروں میں بیٹھے رہیں؟ وہ شخص بھول گیا ہے کہ 65 کی جنگ میں اس غیور قوم کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ شخص بھول گیا ہے کہ 71 کی جنگ میں اگرچہ بیچ میں فاصلہ تھا اور افواج پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں تھا مغربی پاکستان کے ساتھ، اس کے باوجود سپاہی مقبول حسین شہید جیسوں نے 30 برس سزائیں کاٹی ہیں ہندوستان میں اور اپنے وطن عزیز کا ایک راز تک نہیں اگلا۔ وہ اس قوم کو کوئی بزدل قوم سمجھتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو جب ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہوتا کیا ہے؟ اخذت العزت بالاسم، تو ایسے لوگوں کا پھر نفس آڑے آ جاتا ہے اور ان کا نفس اور اتراتا ہے، وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو پہلے ہلکی بات بھی کی ہوتی ہے پھر اس سے زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں۔ سو آپ ان کا طرز عمل دیکھ لیں، کبھی کسی بزرگ شخصیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اب تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ صحابہ کرام تک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی مبارک ذاتوں کو اور شخصیات تک کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو قرآن مجید سے ہم آگے رہنمائی لیتے ہیں، سو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں 2 قسم کے انسانوں کا بیان فرمایا ہے۔ ایک تو ایسے لوگ ہو گئے جو اللہ کو اپنے دلوں پر گواہ بھی بناتے ہیں، گواہ بنا کر قرآن و حدیث سے متصادم باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے ہی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اب آیت نمبر 207 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء، کہ جو اپنی جانوں کا سودا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کر ڈالتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس لیے؟ مرضات اللہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو بڑا ہی رؤوف و رحیم ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 208 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل طور پر، پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نفی ہو رہی ہے وہ پہلے بیان کردہ لوگوں کی کہ جو امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد اسلامیہ سے متذبذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے ابہام پیدا کرتے ہیں، تو ان کی نفی ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو،
اب غور کیجئے، بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ ہیں ایمان والے تو مولا کیا ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہوتے؟ اس نے فرمایا جب ایمان لے آتے ہیں تو اسلام کی عمارت میں پہلا قدم تو رکھ دیتے ہیں، مگر ابھی اسلام کی عمارت کا مکمل طور پر مشاہدہ نہیں کرتے۔ سو ہیں ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہو ایمان والے میرے بندو، مگر اس کے باوجود اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب جہاد کا وقت آئے تو اس وقت اپنے نفس کو آڑے مت لاؤ، اس کو سامنے مت لاؤ، اور دنیاوی زندگی کی خاطر اللہ کی راہ میں جان دینے سے گریز مت کرو، بزدلی کا مظاہرہ مت کرو۔ نہ صرف خود بزدلی کا مظاہرہ کرو بلکہ امت مسلمہ کو بھی ایسے وقت میں بزدلی مت سکھاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو قرآن مجید سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ سو مکی زندگی میں جب ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ فرمائی، دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، تو ہوتا کچھ یوں تھا کہ منا کے مقام پر ہر سال تجارتی میلہ لگا کرتا تھا۔ کون سا؟ تجارتی میلہ۔ چونکہ پرانا دور تھا، آج تو آن لائن ٹریڈ تک ہوتی ہے، آپ سیکنڈز میں ٹریڈ کرتے ہیں، پروفٹ بھی کرتے ہیں، لاس بھی کرتے ہیں ود ان سیکنڈز، مگر وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہاں پر مختلف خطوں سے لوگ آتے تھے اور تجارت کی غرض سے میلے لگا کرتے تھے، تو منا کا مقام تھا، ہر سال میلہ لگا کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کے مقام پر اپنے مولا کے دین کی دعوت کا پیغام شروع کر دیا۔ قربان جائیے، یہ وہ دور ہے کہ جب ابوالحسن بھائی، دور جاہلیت کے مارے ہوئے لوگ حرم کے اندر لباس اتار کر برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، چونکہ مشرک تھے نا، دور جاہلیت کے جاہلین تھے، ان کو حرم کا تقدس نہیں تھا، اس کی عزت کا خیال نہیں تھا، اور سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ آپ نے جا بجا پڑھا ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مفسر کا، محدث کا۔ سو یہ مشرکین کا طرز عمل تھا۔ آپ سوچئے کہ جو مشرکین حرم کے اندر برہنہ ہو کر طواف کرتے ہوں گے، سیٹیاں مار کر، تالیاں بجا کر حرم کا تقدس پامال کرتے ہوں گے، وہی مشرکین نہ جانے منا کے تجارتی میلے میں کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ ایسے میں دیکھیے ہمارے مولا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے، قربان جائیے آقا کی شان و عظمت پر، آقا کے مقام و مرتبے پر، کہ بے مثل و بے مثال، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمنا کریں کہ مولا مجھے ان کا امتی بنا دے، موسیٰ علیہ السلام تمنا کریں، آرزو کریں کہ مولا مجھے خاتم النبیین، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جن کی امت میں شریک ہونے کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے ہوں، ان امام الانبیاء کی عظمتوں رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود آقائے کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام و مرتبے کے باوجود منا کے تجارتی میلے میں فقط اپنے مولا کا پیغام پہنچانے جاتے۔ مشرکین تو مذاق اڑاتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت قدمی کو دیکھ کر نصیب جاگ اٹھے یثرب والوں کے۔ یثرب جس کا موجودہ نام مدینہ ہے، ماضی میں اس کو یثرب کہتے تھے چونکہ وہاں پر بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی تھی، تو بیماریوں کے گڑھ ہونے کی وجہ سے اسے یثرب کہتے تھے۔ تو یثرب والوں کے بھاگ جاگ اٹھے۔ پہلے سال 11 لوگوں کا قافلہ آیا یثرب سے۔ انہوں نے سوچا دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، کہتے کیا ہیں۔ انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سنی، اور سن کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا، اور واپس تشریف لے گئے یثرب۔ وہ اتنے عاشق ہوئے آقا علیہ السلام کے، یوں ہی آقا نے مدینہ کو اپنے مسکن کا شرف نہیں دیا، یثرب والوں نے ٹوٹ کر آقا سے محبت کی ہے۔
وہ 11 پہلے وہ لوگ تھے، مسلمان صحابہ تھے، جب وہ واپس گئے انہوں نے کریا گلی گلی جا کر مدینہ کی گلیوں میں آقا کا پیغام پہنچایا۔ تمہیں خبر ہے سہنی زلفوں والے آ گئے ہیں، کالی کملی والے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے بتوں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، توحید کا سبق دیتے ہیں اور تمہیں جھوٹے بتوں کے آگے جھکنے سے بچاتے ہیں، تمہاری عزت نفس، کھوئی ہوئی عزت نفس کو بحال کرتے ہیں، آؤ ان کی طرف۔ اگلے برس 70 سے 80 کے قریب مدنی مسلمانوں کا، یعنی اہل ایمان جو ایمان لانے کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کا قافلہ آ جاتا ہے۔ وہ 11 لوگ 70 سے 80 لوگوں کو لے آتے ہیں، اور دوسرے برس پھر تاریخ میں آتا ہے کہ قریباً 80 کے قریب یثرب والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام قبول کیا، اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اب جب یہ 70 سے 80 لوگوں کا قافلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لیتا ہے تو ان میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مبارک نام ہے حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے یثرب کے شہریوں، میرے بھائیوں، تم سب نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی ہے، جانتے ہو کہ یہ بیعت کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری کھڑے ہو، انہوں نے فرمایا یہ بیع سے ہے، عربی کا لفظ بیع ہے۔ آپ لوگ جب زمینوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو سٹامپ پیپر پر اوپر کیا ہیڈنگ دیتے ہیں؟ معاہدہ بیع نامہ۔ بیع نامہ کا مطلب ہے یا خریدا ہے یا بیچا ہے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال عشق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو بیعت کی ہے یہ دراصل ہم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے۔ یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208، جو خالق کائنات نے فرمایا جھگڑالو لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، وہ اپنی جانوں کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر ہے کہ تم نے جو بیعت کی ہے اپنے آقا کی، وہ بیعت کتنی اعلیٰ ہے کہ اب ہمیں اپنی جانوں کی بھی بازی لگانی پڑ سکتی ہے۔ جب تمام یثرب کے لوگ اپنی جانوں کی بازی لگانے کا وعدہ کر لیتے ہیں، تب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ آقا ہمارے شہر بھی تشریف لے آئیے۔ جب آقا ان کی اس پائے کی محبت دیکھتے ہیں، اس اعلیٰ پائے کی جانثاری دیکھتے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ اب یثرب کو مدینہ بنانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ یوں یثرب کے بھاگ جاگتے ہیں اور وہ بیماریوں کا شہر، اس پوری روئے زمین کا سب سے زیادہ امن و امان والا شہر بن جاتا ہے۔ سو اب ہم اسے مدینۃ المنورہ، ایمان کے نور سے معمور مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے کتنے قسم کے انسان بیان فرمائے؟ 2 قسم کے۔ ایک وہ جو عقائد اسلامیہ سے دور کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کر، اور دنیاوی امور میں ان کی باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ان کے شر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اب میں سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 190 پر آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ آیت نمبر 190 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنہوں نے تمہیں قتل کیا۔ اب فلسطین میں قتل اسٹیبلش ہو گیا، پوری انسانیت نے دیکھ لیا کہ وہاں پر کس طرح مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل و غارت گری کا بازار ان کے ساتھ گرم کیا گیا۔ اسی طرح کسی بھی ملت اسلامیہ میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے تو خالق کائنات کیا حکم دیتا ہے؟ تمام افواج کو بھی اور تمام عوام الناس کو بھی کہ کیا کرو، ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ جیسا وہ تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ مگر
اس مقام پر بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رکھنا حد سے نہ بڑھ جانا۔ کافروں سے انتقام لیتے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے معتدل رہنا، بیلنس میں رکھنا اپنے آپ کو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ جو حد سے بڑھ جانا ہے، یہ خالق کائنات نے ہمیں جہاد بن نفس کی ترغیب دی۔ اسی ایک ہی آیت میں اللہ نے دو قسم کے جہاد بیان فرما دیے۔ وہ جو پہلے فرمایا وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، لڑو، قتل کرو، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جہاد بالسیف کی طرف، کہ تلوار سے جہاد کرنا۔ اور جو بعد میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور اپنے نفس کی خاطر حد سے آگے مت بڑھنا، یہ کیا ہے؟ جہاد بن نفس۔ یہ ہر مسلمان پر زندگی کے ہر لمحے میں فرض ہے، جہاد بن نفس۔ اس کی مثال لے لیجئے، سب نے سن رکھا ہے، متفقہ روایت ہے، کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، اس کی گفتگو میں نے کوشش کی ہے کہ ساری روایات وہ ہوں جو متفقہ ہوں اور مسلمہ ہوں۔ اسی لیے میں سبق پر زور دے رہا ہوں، حوالہ جات پر زور نہیں دے رہا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ایک موقع پر سب جانتے ہیں، سب مورخین نے لکھا، کثرت سے راویوں نے لکھا کہ ایک غزوہ کے دوران جب ایک کافر کو قابو کر لیتے ہیں اور کافر زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں ہوتا ہے، اس وقت وہ کافر سوچتا ہے کہ اب مر تو جانا ہی ہے، بچنے کا تو کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ تو چلو حضرت علی کو تھوڑا سا غصہ دلاتے ہیں، وہ مولا علی سرکار کے چہرہ اقدس پر تھوک دیتا ہے، معاذ اللہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر وہ کافر تھوکتا ہے تو آپ تلوار ہٹا لیتے ہیں، تلوار ہٹا لیتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے علی، میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، آپ کو تو اب زیادہ بے دردی سے مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، جیسا میں نے ماضی میں دیکھا ہے، ہماری قوم تو ایسا ہی کرتی ہے، مگر میں نے تو ایسا طرز عمل کسی کا آج تک دیکھا ہی نہیں، آپ نے چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جب میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا تو اس وقت میری نیت اور میرا ارادہ فقط اللہ کی خاطر تجھے قتل کرنے کا تھا، مگر جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا، میرا نفس آڑے آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفس کی خاطر جہاد کروں، نہیں، میں جہاد کرتا ہوں تو فقط رضا الہیہ کی خاطر۔ یہ آیت نمبر 190 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح خالق کائنات نے ہمیں اپنے نفس کے جہاد کی ترغیب دی۔ اب اسی طرح یہ تو میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک واقعہ نقل کیا، یہاں پر کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی گجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اس سے بھی کچھ جہاد بن نفس کا فیض لیتے ہیں۔ ہم صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، تو اگر صوفیاء کا فیض شامل نہ ہو کسی نشست میں تو ہماری نشست محروم رہ جاتی۔ تو آئیے حضور داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب سے بھی فیض لیتے ہیں۔ وقت بتا دیں کتنا رہ گیا مغرب میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایگزیکٹ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں، جب اذان ہوگی تو پھر ہم بیچ میں روک لیں گے۔ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو میں اپنے شیخ، اپنے مرشد اور اپنے مربی شیخ ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ صوفیاء اکثر سفر کیا کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت میں اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صوفیاء کا طریق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو ایک جنگل سے ہمارا گزر ہوا، کچھ اولیاء اللہ والے، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، ہواؤں میں اڑتے جا رہے ہیں۔ کہتے میں نوجوان تھا، میری تو توجہ ادھر ہی جانی تھی، میں ان کو دیکھ رہا تھا، مگر جب میں نے دیکھا اپنے شیخ کو تو میرے شیخ نے نظر تک نہ ڈالی، دھیان تک نہیں دیا ان پر جو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آگے چلے تو ایک نوجوان دور کہیں قریب عبادت کر رہا تھا،
اور اس نوجوان کے کپڑے خستہ حال تھے، بال الجھے ہوئے تھے، نہ کوئی امامہ تھا نہ کوئی ٹوپی تھی، بال تک ڈھکنے کو لباس نہیں تھا، اور کئی جگہوں سے لباس پھٹا ہوا تھا۔ وہ خستہ حالت میں نوجوان عبادت کر رہا تھا جنگل میں۔ میرے شیخ نے جب دور سے دیکھا تو وہ لپ کے اس کی طرف جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچے۔ اب دیکھیے یہ کون ہیں جنہوں نے داتا علی حجویری جیسے لوگوں کی پرورش کی ہے، ان کا طرز عمل دیکھیں۔ انہوں نے کرامت والے اولیاء پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جعلی شوبدہ باز جھوٹے پیروں اور جھوٹے بابوں کے، عامل بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا اچھی کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، معذرت کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے نہیں جاتے، ان کے پاس دنیا پانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں، اسے گلے لگا لیتے ہیں حضور داتا گنج بخش شیخ۔ اس خستہ حال نوجوان کو، بیچارے غریب قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے، گلے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد سفر اپنا جاری رکھتے ہیں۔ آگے جا کر حضور داتا گنج بخش پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا وجہ تھی کہ ہواؤں میں اڑنے والے اولیاء اللہ پر آپ نے نگاہ نہ ڈالی اور خستہ حالت نوجوان کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں اپنے شیخ سے کہ حضرت، ہواؤں میں اڑتے ہوئے اللہ کے ولی، تخت جن کا ہوا میں معلق ہے اور تخت ہی ان کو اڑائے جا رہا ہے، اتنی بڑی کرامت، نوجوان ہے نا، اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں آپ نے ان کی طرف نظر تک نہیں کی، دھیان تک نہیں کیا، اور ادھر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس نوجوان کے، اس کی طرف آپ لپکے ہیں اور بڑے شوق سے گلے لگایا ہے، ماتھا چوما ہے، آخر حکمت کیا ہے؟ آپ کے شیخ فرماتے ہیں کہ بیٹا، اصل میں یہ نوجوان جس کو میں نے چوما، جس کو گلے لگایا، محبت دی، پیار دیا، یہ ایسا نوجوان ہے کہ یہ ولایت کا طلبگار نہیں ہے۔ اب ولایت کا طلبگار نہیں ہے تو دنیا کی کسی اور شے کا کیا اس نے طلب کرنی؟ اس نے اپنے نفس کو اتنا کچلا ہے، اپنے نفس کو اتنا مٹا دیا ہے، نفس کو اتنا فنا کر دیا ہے کہ یہ اب ولایت بھی نہیں چاہتا، بلکہ ولایت اس کو چاہتی۔ یہ ولایت کا طلبگار نہیں رہا، بلکہ اللہ کی ولایت اس کی طلبگار۔ اور وہ جو کرامتیں دکھا رہے تھے وہ دراصل اللہ کے ولی تو ہیں، مگر وہ ابھی مقام میں اس سے بھی پیچھے۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے مت اس کے دیکھو، یہ مقام و مرتبے میں ان کرامت والے اولیاء اللہ سے بھی آگے اللہ کو محبوب ہے۔ یہ جہاد بن نفس کی ہمیں سبق یہاں سے ملتا ہے۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، میرے پیارے دوستو، آپ نوجوان ہیں الحمدللہ تعالی، اکثریت نوجوانوں کی ہے، اللہ کی دوستی یاد رکھ لینا کبھی آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھے گی۔ اللہ کی دوستی آپ کے ظاہر پر تکیہ نہیں کرتی۔ ظاہر ضروری ہے، پاک ہونا چاہیے، پاک ہوگا تبھی تو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، شریعت کا تقاضا ہے۔ لباس پاک ہونا چاہیے، سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ سطر وہ آپ شریعت میں پڑھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ڈھکی ہونی چاہیے۔ مرد کا چہرہ چھوڑ کر، ہاتھ چھوڑ کر، پاؤں چھوڑ کر سطر ہے، حتیٰ کہ کونیوں تک بھی ڈھک لیں، آپ کی آدھی بازو بھی نظر آ رہی ہو تب بھی سطر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے لیے بالوں کو بھی ڈھکنا لازم ہے، وہ سطر میں شامل ہے۔ چہرے اور صرف ہاتھ ان کے لیے اجازت ہے، اور پاؤں، چہرہ بھی اگر وہ چاہیں تو اس کو کور کر لیں تو وہ ان کے لیے زیادہ تقویٰ کی بات، مگر وہ ان کے لیے فرض نہیں۔ تو سطر جو ہے وہ لازم ہے، سطر کو مکمل کریں، اس کو ہمیشہ زندگی میں مکمل کریں، لباس کو پاک رکھیں۔ باقی اس کے علاوہ اللہ آپ کے کپڑوں کا اچھا ہونا برا ہونا وہ نہیں دیکھتا، اس کی محبت ان باتوں پر فیصلہ نہیں کرتی، اس کی محبت تو آپ کا دل دیکھتی۔ بس جس کا دل چن لیا وہی اللہ کے لیے محبوب ہے، وہی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا۔ اب گفتگو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جہاد کی دو قسمیں جان لیں، بالسیف اور بالنفس۔ آخر پر جہاد بالمال کا بھی ذکر انہی آیات میں آتا ہے۔ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یعنی جہاد بالمال۔ سو ہم جو جبین اسلام کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کی کردار سازی کی کوشش کر رہے ہیں، ہم عوام الناس سے کچھ نہیں لیتے، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی توانائیاں لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ وہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی جوگے نہیں، کوئی اوقات نہیں۔
یہ ہمارا جہاد ہے، یہ ٹیم جبین اسلام کا جہاد۔ جہاد بالنفس ہر لمحے کے لیے ہے، جہاد بالمال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، جہاد بالعلم کی بھی توفیق دی۔ یہ جو علم کے ذریعے ہم نوجوانوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، یہ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے۔ اور رہ گیا جہاد بالسیف، تو وہ جو جہاد بالسیف ہے وہ جب دفاع ہوگا، اگر کبھی دشمن سرحدوں کو پھلانگتا ہوا ہمارے وطن عزیز میں داخل ہوتا ہے تو فوجیں تو دفاع کریں گی، لیکن اگر فوجیں مطالبہ کر لیں ہم سے، عوام کو کال دے دیں، تو یاد رکھ لیں ازرو قرآن، ازرو حدیث، ازرو شرع ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی فوجوں کا ساتھ دیں۔ دفاع کی صورت میں جہاد پھر صرف فوجوں کا نہیں ہوتا، وہ عوام الناس کا بھی ہوتا، دفاعی جہاد، پیش قدمی والا جہاد نہیں۔ وہ جو جہلم والی شخصیت نے بتایا تھا وہ پیش قدمی کا جہاد، جیسے پرانے زمانوں میں مسلمانوں کی فوجیں خود پیش قدمی کرتی تھیں، کئی کئی خطوں میں جاتی تھیں، تو جب آپ خود آگے بڑھ رہے ہیں، کئی خطوں میں جا رہے ہیں، وہ پیش قدمی کا جہاد وہ فوجوں کا ہے، وہ عوام کا نہیں۔ لیکن دفاعی جہاد سب کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جہاد بالمال ہے، یہاں پر کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، چونکہ بعض لوگ جب غلبہ ہوتا ہے جذبہ جہاد کا، جذبات عروج پر ہوتے ہیں، تو کئی ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں تقسیم دیکھنی چاہیے کہ ہم نے جب اپنا مال خرچ کرنا ہے، چاہے جہاد بالمال ہی کے لیے، تو اللہ سے پوچھیں کہ اس کی ترتیب کیا ہو۔ تو آیت نمبر 215 سورہ البقرہ کی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے حبیب سلام علیک، یسألونک ماذا ینفقون، آپ کے صحابہ آئے روز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سلام علیک، ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کہاں کہاں خرچ کریں؟ کل، پیارے حبیب آپ اپنے مبارک لبوں کو ہلا دیجئے اور فرما دیجئے، کل ما انفقتم من خیرن، کہ تم جو بھی خرچ کرو خیر کے کاموں کے لیے، سب سے پہلا خرچ تمہارا فللوالدین، وہ تمہارے والدین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو دنیا کے سامنے تو بڑا خرچ کرتے ہیں مگر ان کے اپنے والدین قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر جہاد بالمال کرنا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے اللہ کے حکم پر، تو اللہ ہی کی بیان کردہ ترتیب کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کن پر؟ فللوالدین، دوسرے نمبر پہ والاقربین، اپنے رشتہ دار، والدین کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے تو بڑے سخاوت والے بنے، بڑا فیاض، اپنے آپ کو فیاضی اپنی ظاہر کریں، دنیا دیکھے کہ واہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کتنا لٹا رہے ہیں، اور بہن آپ کی، بھائی آپ کا وہ بیچارہ دنیا سے مانگنے پر مجبور ہو، تو آپ کا وہ دیا کہیں کام نہیں آنے والا، چونکہ آپ اللہ کی بیان کردہ ترتیب پر نہیں چل رہے۔ اس ترتیب پر چلنا ہوگا۔ فللوالدین، سب سے پہلے والدین، پھر والاقربین، پھر رشتہ دار، پھر اس کے بعد والیتامى والمساکین۔ اب معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، جو یتیم ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، پھر ان کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ اور پھر وابن السبیل، اس کے بعد وابن السبیل مسافروں کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مسافروں سے مراد دنیا کے مسافر بھی ہیں اور روحانیت کے مسافر بھی، یعنی جو مسافر سفر کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو جو صحیح کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، تاہم جبین اسلام والے آپ کو ترغیب نہیں دے رہے اپنے لیے، ہم نہیں لیتے کسی سے، مگر ہم سے بہت اچھی تنظیمیں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ جب آپ دیکھیں اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے دین کے لیے، جب آپ ان کو مال دیں گے تو وہ وابن السبیل کے بریکٹ میں آ جائے گا۔ اور وابن السبیل کا جو کیٹیگری ہے وہ کہاں پر بیان ہوئی ہے؟ وہ سب سے آخر میں بیان ہے۔ اس ترتیب سے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو میں جہاں کہیں اس بندہ ناچیز فقیر عاجز سے غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔